ذہن کو ذرا بھی زور دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور اس کا معنی بالکل نکھر کے سامنے آ جاتا ہے. جس طرح احکام جتنے بھی واقعی الصلاۃ نماز پڑھو، اب اس میں کوئی جستجو یا توجہ یا کسی سیاق و سباق کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. تو قرآن کہتا ہے کہ اس میں محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں. متشابہات شبہ سے بنا ہے، یعنی بعض وہ آیات ہیں کہ جس کی تعویل، جس کی تفسیر بالکل سمجھ میں نہیں آ سکتی، یعنی بہت زیادہ غور و تحمس کر لیں تو اس کی تعویل اور اس کی تشریح ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کے رسول ہمیں نہ بتائیں. فرما محکمات اصل قرآن ہے، متشابہات نے پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، جس طرح کہ الف لام میم صاد ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے. اللہ رب العالمین نے اسے متشابہات جو آیات مقطعات ہیں یہ متشابہات میں سے، اس میں آپ جتنا بھی غور و تحمس کر لیں، جتنا بھی غور و فکر کر لے، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے، اس کی تعویل انتہائی گراں اور مشکل ہو جاتی ہے. ہاں جب اللہ کے نبی اس کو بتا دے تو جب اس کے بارے میں کچھ وسعت اور وضاحت پڑ سکتی ہے. تو اللہ نے خود فرمایا کہ اس میں اصل کتاب جو محکمات ہے، جو احکام سے متعلق ہے، بعض آیات اس کی متشابہات ہیں. متشابہات آیات کا جس طرح میں نے معنی بیان کر دیا آپ کے سامنے، تمام علماء نے اجماعی طور پر لکھا ہے کہ متشابہات کا معنی یہ لوگوں کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کے لیے بے شمار اشارات ہیں. لوگ اس کے معنی کو نہیں جانتے. اگر اس میں یہ معنی کیا جائے کہ حضور بھی نہیں جانتے تو پھر حضور کو اتارا کیوں گیا ہے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے. لوگ نہیں جانتے، یہ تو بات درست ہے کیونکہ ان کے مطلب کی بات ہی نہیں ہے. میں نے کل 3 علوم کی بات کی تھی آپ کے سامنے، 3 علوم کی امام سیوطی سے بات کی تھی، اس میں سے یہی ایک علم متشابہات کہا جاتا ہے. اب یہ کہ لوگ تو اس کو نہیں جانتے بغیر مصطفیٰ کے وسیلے سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ اگر سرے سے حضور بھی نہ جانتے ہو تو پھر حضور کو اتارا کیوں گیا ہے؟ ملا جیون علیہ رحمت بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرمایا کہ اگر حضور اس کے معنی نہیں جانتے ہو تو یہ تو ایسی بات ہو گئی جس طرح کہ چینی زبان بولنے والے کے سامنے کوئی عربی بولتا رہے تو اس عربی بولنے والے کو کوئی عقل مند کہے گا کہ بھائی تم کیسے آدمی، اس کی زبان ہی عربی نہیں ہے، تم اس کے سامنے عربی کر رہے ہو. اگر سید عالم اس کے معنی کو جانتے نہیں تھے تو خدا نے اتارا کیوں ہے؟ اور خدا حلیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے. اللہ رب العالمین کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں. متشابہات حضور کے سینے پر اترے اس لیے تھے کہ اللہ نے اس کا معنی آپ کو بتایا تھا. اس لیے کہ جس بات کے بارے میں کسی کو پتا نہیں ہونا اس سے وہ بات کرنا فضول ہوتا ہے، وہ بے رب جملے ہوتے ہیں، وہ ایک لایانی گفتگو ہوتی ہے. اور اللہ رب العالمین کی شان اور اس کا کلام اس سے پاک ہے. حضور سے اگر الف لام میم صاد کہہ کر خطاب کیا گیا ہے تو اس کے معنی حضور کو بتائے گئے ہیں، اوروں کو نہیں بتائے گئے ہیں. اور بہت سے راز اس کے اندر، بعض علماء نے کہا اسی میں قیامت کا علم ہے، بعض علماء نے کہا اسی میں قیامت کا علم ہے. کاف ہا یا عین صاد کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب کفار بہت زیادہ شدید ظلم ڈھاتے تھے تو اللہ رب العالمین قیامت کے بارے میں اور دیگر حقائق کو ان جملوں میں بیان کر دیتا تھا، کاف ہا یا عین صاد. کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، حضور کو تسلی ہو جایا کرتی تھی. تو اس کے معنی سرکار جانتے ہیں اور سرکار کی تسلی کے لیے متشابہات اور مقطعات کا نزول ہوا. اور اس کے بارے میں ملا جیون علیہ رحمت نے تمام نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کا معنی حضور جانتے ہیں اور حضور کے وسیلے سے آپ کی امت کے اولیاء جانتے ہیں. اسی بات کو علامہ سید محمود آلوسی علیہ رحمت نے لکھا ہے تفسیر المعانی کے اندر، جن کو تمام مکاتب فکر کے لوگ مانتے ہیں. فرمایا کہ جب یہ آیات اترتی تھی تو یہ کلمات خود اپنا معنی بتاتے تھے. الف کہتا تھا حضور میرا معنی یہ ہے، لام کہتا حضور میرا معنی یہ ہے، میم کہتا حضور میرا معنی یہ ہے. تو یہ کلمات خود حضور کو اپنا معنی بتاتے. اور علامہ سید محمود آلوسی جن کو خاتم المفسرین کہتے ہیں، مفسرین کے آخری جڑ قرار دیتے ہیں کہ جن کے اندر سابقہ لوگوں کی گویا کہ سابقہ تفسیر کا نچوڑ ہے. ہاں ان کا بیٹا جو تھا اور بعض علماء نے کہا ان کا پوتا جو تھا وہ بد مذہب ہو گیا تھا، وہ وہابی ہو گیا تھا، خارجی ہو گیا تھا، کیونکہ بغداد کے تھے، حالیہ بزرگ ہیں یہ خود بڑے خوش عقیدہ بزرگ تھے. تو اس لیے علماء نے کہا کہ ان کے پوتے نے ان کی تفسیر کے اندر جگہ جگہ پر گویا کہ رخنے ڈالے ہیں، جگہ جگہ پر غلط باتیں کی ہے، لیکن اس کی چوری خود پکڑی جاتی ہے. اس لیے کہ جب علماء بالاستیعاب تفسیر المعانی کو پڑھتے ہیں تو پچھلی پاروں کے اندر اس کا ثبوت آ رہا ہوتا ہے، ان کی باتوں سے آگے سے انکار آ رہا ہوتا ہے، تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ آگے والی بات الحاقی ہے جو بعد میں ڈالی گئی ہے. ورنہ سید محمود آلوسی تو وہ خود اتنے خوش عقیدہ شخصیت تھے کہ انہوں نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، خود بغدادی تھے، بغداد کے رہنے والے تھے، تو فرماتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے سیدنا معروف قرخی کے قدموں میں دفن کرنا.
اور آپ کا مزار آج بھی سیدنا معروف کرخی کے قدموں کے اندر موجود ہے. میں آپ کے دربار مقدس پر پہنچا اور میں نے آپ کی قبر کو بڑا تلاش کیا, مجھے آپ سے بڑی قلبی محبت ہے, تو میں سمجھا کہ بہت بڑا کوئی گنبد ہوگا اور گویا کہ سنگ مرمر لگا ہوا ہوگا اور فوراً سید محمود آلوسی کی قبر نظر آئے گی. تو جتنے بڑے ہوتے ہیں ان کے کام بھی بہت بڑے ہوا کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ وصیت جب یاد آئی کہ آپ نے قدموں کا کہا تھا, اللہ ہمیں بار بار بغداد لے جائے, تو سیدنا معروف کرخی کا دربار بہت بڑا مزار ہے, سبحان اللہ. آپ کے قدموں کی طرف جب ہم گئے تو ہم نے ڈھونڈ کر بڑی یعنی کوشش کی, جو ہمارے ساتھ طالب علم دوست تھے, ہمارے ہمدرد دوست تھے, ہم نے جب بہت زیادہ جستجو کی تو ایک جگہ پر ہمیں دور ایک قبر نظر آئی جس پر میرے خیال میں آدھی فٹ کی ایک تختی لگی ہوئی تھی اور اس پر صرف لکھا ہوا تھا محمود آلوسی, اور وہ بھی ٹوٹی پھوٹی تختی تھی. تو گویا کہ ان کا عشق دیکھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو, محمود آلوسی علیہ رحمت نے اپنے آپ کو سیدنا معروف کرخی قدموں میں دفن کرنا پسند کیا, جو میں نے آپ کو کئی درسوں کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ صالحین کے قرب میں دفن ہونا یہ انبیاء کا بھی طریقہ ہے, صالحین کا بھی طریقہ ہے, ہر امت کے نیک بندے کا طریقہ ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ ایسے مستغنی لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں نہ اپنے مرنے کے وقت منقبت لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, نہ ماربل کا سائز بتانے کا ضرورت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس ہم چلے گئے, جس کے قرب میں ہم چلے گئے اسی سے ہمیں استفادہ مل جائے گا, اور جس نبی کی رضا کے لیے ہم نے کام کیا ہے اسی سے ہمارا فائدہ ہوگا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا کہ قبر کی سنت یہ ہے کہ اسے اونچا نہ بنایا جائے بلکہ اونٹ کی کوہان کے مطابق اس کو بنایا جائے, اس کو بلند نہ کیا جائے, یہ سنت ہے. لیکن ہاں علماء نے پھر آگے چل کر یہ بھی لکھا, مستحبات کے اندر ہماری فقہ کی تمام کتابوں میں, شامی میں بھی ہے, عالمگیری کے اندر بھی ہے, مرقات شرح مشکات کتاب الجنائز کے اندر بھی مولا علی قاری علیہ رحمت نے جگہ جگہ اس بات کو لکھا ہے کہ ہاں علماء اور مشائخ اگر ہوں تو ان کی قبر کو آپ سائیڈ سے بلند کر سکتے ہیں. یعنی اصل تو قبر کا تعویذ ہے, اس کے اوپر تو عمارت نہیں بن سکتی. سائیڈ سے اگر کوئی عمارت کھڑا کر کے اگر اس کو بلند کر دیا جائے تاکہ عام قبروں کے اندر ان کی قبریں ممتاز نظر آئے, تو اس کو مشائخ کے لیے جائز رکھا گیا ہے, اس کو علماء کے لیے جائز رکھا گیا ہے. یہ نہیں کہ اگر میرے والد صاحب بہت بڑے امیر کبیر تھے, ان کا انتقال ہوا اور پوری زندگی انہوں نے کاروبار میں گزاری ہے, دین دنیا سے کوئی دینی معاملات سے کوئی اتنا مس نہیں تھا, لیکن میں نے کہا نہیں جی وہ تو ہمارے والد تھے اور ان کے تو اتنے بنگلے اتنی گاڑیاں ہیں, لہٰذا اب ان کی بھی قبر بلند ہونی چاہیے. اس کے لیے اجازت نہیں ہے. اجازت صرف ہے تو اس کی ہے جو دین کے اندر شغف پیدا کیا ہو جس نے, اور جس سے دین کو فائدہ پہنچا ہو, علماء ربانیین کے لیے ہے اور مشائخ اعظام کے لیے, اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں. بات چلی تو ضمن میں بات عرض کر دوں, اللہ کے نبی نے قبروں پر عمارت بنانے کو منع فرمایا ہے, اس کی بھی وضاحت میں یہاں پر کر دوں. اس کا قبروں کی عمارت بنانے کی حرمت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے کہ یہ قبروں کے اوپر نہیں بن رہی ہے, قبروں کے ارد گرد بن رہی ہے. حضور نے فرمایا بنا علی القبر جو ہے وہ منع ہے, اور حضور نے اس کو یہودیوں کا طریقہ قرار دیا ہے, نصرانیوں کا طریقہ قرار دیا ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں گورا قبرستان اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر آج بھی آپ کو اس قسم کی قبریں ملیں گی کہ عین قبر کے اوپر ایک ستون, ایک مینارہ بنایا جاتا ہے عین قبر کے اوپر, یعنی نفس قبر, سمجھ رہے آپ, اصل جو قبر ہے یہ قبر ہے, اسی کے اوپر عمارت بنائی جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر تصویر لگائی جاتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنا علی القبر, قبر کے اوپر عمارت بنانا حرام ہے. تو یہ بنا علی القبر نہیں ہے, یہ بنا حول القبر ہے, یہ قبر کے ارد گرد ہے, جس کے جواز پر میں نے آپ کی خدمت میں گویا کہ یہ گزارشات پیش کی ہے. اور اگر قبر کے اوپر عمارت ہونی نہیں چاہیے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک جہاں رکھا گیا تھا وہ پلین میدان نہ تھا, بلکہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا, جس کی چھت بھی تھی اور دیواریں بھی تھی, جس کی چھت بھی تھی اور دیواریں بھی تھی. اگر ہال ارد گرد عمارت اگر حرام ہوتی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم کیوں رکھا جاتا؟ ایک بات ٹھیک ہے, یہ اس حوالے سے بھی ایک بات گویا کہ جاننا ضروری ہے. تو حضور نے فرمایا ہے کہ بنا علی القبر, علی یہاں پر استعلا کے معنی میں, یعنی عین نفس قبر کے اوپر عمارت بنائی جائے. اور بخاری کی جو حدیث ہے حضور نے خود فرمایا کہ حضرت علی کہتے ہیں مجھے حضور نے کہا کسی بھی قبر کو زمین سے اوپر دیکھو اور اس پر تصویر دیکھو, جب تک اس کو زمین سے ملا نہ دو اس کو چھوڑو نہ. نجدی بدبختوں نے اس حدیث کو لے کر صحابہ کے گنبد گرائے جنت البقیع کے اندر, حالانکہ آج تک وہ ثابت نہیں کر سکتے کہ حضور نے کسی مسلمان کی قبر کو گرانے کے لیے کہا ہے, اس لیے کہ حضور تو مسلمان کی قبر پر بیٹھنے کو منع کرتے ہیں, تو اسے گرانے کا کہاں حکم دیں گے؟ وہ قبر یہودیوں کی تھی جس پر صاحب بخاری کے الفاظ کتاب الجنائز موجود ہے کہ اس پر تصویریں بنی ہوئی تھی. تو کیا صحابہ اپنے مرنے والے کی قبر پر تصویریں لگاتے تھے؟ اور مدینے میں ایسی کون سی قبر تھی جس کی تدفین کے وقت مصطفیٰ خود موجود نہ ہو؟ تو حضور تو ہر جنازے میں موجود ہیں اور حضور تو ہر تدفین میں موجود ہیں,
اور ایک صحابی نے اگر اپنے رشتہ دار کو حضور کی امامت کے بغیر خود پڑھا کر دفن کر دیا، جامع ترمذی میں ہے، اور دوسرے دن صبح کو پتا چلا سرکار کو، تو سرکار نے بلایا، فرمایا تم نے جنازے کے لیے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ عرض کی کہ حضور آپ پورا دن دینی امور میں مشغول رہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ حضور میں خود پڑھا کر اس کو دفن کر دوں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، تم اپنے مردوں کا جنازہ مجھ سے پڑھاؤ، اس لیے کہ جب تمہارے مردوں پر میں جنازہ پڑھتا ہوں تو ان کی قبریں روشن ہو جاتی ہیں۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، ان کی قبریں روشن ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وسیلہ نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ تبرک نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ فیض مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ تو یہاں سے بھی آپ اندازہ لگائیں، یہ حدیث قرینہ بن رہی ہے، یہ حدیث خود بتا رہی ہے میرے دوستو کہ حضور نے مدینے میں جتنے لوگ انتقال کر گئے سب کا جنازہ مصطفیٰ نے پڑھایا ہے، اور سب کی تدفین میں مصطفیٰ شامل رہے ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی جن کا جنازہ پڑھائیں، حضور کے سامنے جن کی تدفین ہو، ان کی قبروں کو توڑنے کے لیے مولا علی کو بھیجا جائے؟ تو یہ سری جھوٹ ہے، دین میں تحریف ہے۔ حضرت مولا علی نے خود فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے ان قبروں کو توڑنے کے لیے بھیجا تھا جو قبریں بہت بلند تھی اور ان پر تصویریں بنی ہوئی تھی۔ صاف بات ہے کہ وہ یہودیوں کی قبریں تھیں جن کے بارے میں حضور نے ان کو توڑنے کا فتویٰ دیا تھا۔ ان ظالموں نے اس حدیث کو لے کر بقی کے لیے جواز بنایا، اور بقی سے گویا کہ گنبد گرائے، اور بقی سے اور کہنے لگے کہ جناب نہیں، جہاں قبریں ہوتی ہیں وہاں نماز نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا مسند امام احمد کی صحیح حدیث ہے، 70 سے زیادہ انبیاء کی قبریں کعبے کے ساتھ موجود ہے۔ ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ حضرت اسماعیل کی قبر حتیم کے اندر موجود ہے۔ مینا کے اندر جو مسجد ہے، مسجد خیف، اس کے اندر 70 سے زیادہ انبیاء کی طبرانی کی صحیح حدیث موجود ہے، اس میں انبیاء کی قبریں موجود ہیں۔ سب سے بڑی بات، میرے آقا خود مسجد نبوی میں جلوگر ہیں۔ تو یہ پھر اپنی طرف سے گویا کہ ساری باتیں کرنا، اور خود ابن تیمیہ کے بارے میں نے تفصیل سے بتایا، خود اس کی قبر کے لیے سفر کرتے ہیں، اور خود کہتے ہیں جب اس کی قبر کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہاں پر بیٹھ کر ہمیں خوبصورت خواب آیا کرتے ہیں۔ تو یہ سب ایک گورکھ دھندا ہے، فراڈ ہے، اس کا تحقیق سے قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف اپنا بغض نکالا گیا ہے صحابہ کرام کے خلاف، باقی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کعبے کی تعمیر کے حوالے سے پہلے درس میں اس کی ساری تفصیل پیش کر دی تھی۔ مختصر یہ کہ بات ضمن آ گئی تھی قبروں کی، تو میں نے کہا کہ وہ موضوع تشنا نہ